ایک بات سن لیجئے، عبادت کا دار و مدار بھی نیت پر ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ کوئی کام آپ غلط کر رہے ہیں اور کرتے جا رہے ہیں، لیکن آپ کی نیت غلط کرنے کی نہیں تھی اور آپ دھوکے سے کرتے چلے جا رہے ہیں، تو آپ کو ثواب ملے گا اس میں۔ بخاری شریف کے اندر ایک واقعہ آیا ہے، سنیے، بڑا دلچسپ واقعہ ہے۔ ایک آدمی نے اپنے صدقے کے مال کے 3 حصے کیے، اس کو تینوں حصہ صدقہ کرنا تھا۔ اس نے سوچا کہ آج کر دیں گے، کل کر دیں گے، پرسوں کر دیں گے۔ اپنا صدقہ 3 حصوں میں بانٹا، 3 حصے میں، اور کہا کہ ہم 3 رات میں۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ صدقہ اس طریقے سے کرو کہ داہنے ہاتھ سے دو تو بائیں ہاتھ کو اس کی خبر نہ ہو۔ تو اس نے سوچا کہ تنہائی میں اکیلے میں دیں گے تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے، تو اس کے لیے اس نے رات کا وقت متعین کیا کہ آدھی رات کے بعد ہم نکلیں گے تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے اور کسی غریب آدمی کی مدد کریں گے۔ دیکھو نیت کتنی اچھی تھی۔ آدھی رات کے بعد یہ نکلا ایک پوڈری لے کر، اور غریب اور مجبور آدمی دیکھ رہا ہے۔ ایک آدمی پہ نظر پڑ گئی، اچھا پوچھا ہے بھائی اتنی رات میں کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا تمہیں مطلب، تمہیں کیا مطلب؟ اس نے کہا بھائی اتنی رات میں کوئی آدمی جو نکلتا ہے وہ مجبوری ہوتا ہے، آپ کا حال یہ بتا رہا ہے کہ آپ کوئی مجبوری انسان ہے۔ اس آدمی نے کہا کہ ہاں بالکل، جب تم اتنا جانتے ہو تو یہ بھی جانتے ہو کہ مجبور ہے، اور مجبور ہے تو پھر ہے، تو آپ پوچھ کیوں رہے ہو؟ کہا نہیں، میرے پاس کچھ صدقے کا مال ہے، میں کسی غریب آدمی کی مدد کرنا چاہتا تھا، مجبور آدمی کی، اس لیے میں یہ تھیلی لے کے نکلا ہوں۔ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اگر آپ کرنا چاہیں تو کر دیں، واقعی میرے ساتھ مجبوری ہے۔ اس نے اٹھا کے دے دیا۔ گھر آیا بڑا خوش تھا کہ میں نے کسی مجبور و بے بس آدمی کی مدد کر دی۔ تہجد کی نماز پڑھتا ہے، تھوڑی دیر بستر پہ لیٹتا ہے، فجر کی اذان کی آواز آتی ہے، مسجد میں نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھ کے آتا ہے اپنے گھر، پھر قرآن کی تلاوت کرتا ہے، سورج نکل آتا ہے۔ فجر کے بعد ان لوگوں کی سونے کی عادت نہیں تھی، یہ باہر نکل گئے کہ چلے کچھ کاروبار کریں۔ بازار میں پہنچتا ہے یہ آدمی تو کیا شور سنتا ہے، بازار میں پہنچتا، بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ ہیں، بازار میں پہنچتا ہے تو شور سنتا ہے۔ لوگ اس کو بتانے لگے، ارے تمہیں معلوم ہے آج کی رات کیا ہوا؟ کہا نہیں۔ کہا اللہ کا کوئی نیک بندہ بیچارہ آدھی رات کے بعد اپنے گھر سے نکلا، اس کے ہاتھ میں صدقے کی کوئی تھیلی تھی، وہ کسی غریب آدمی کی مدد کرنا چاہتا تھا، کسی مجبور آدمی کی مدد کرنا چاہتا تھا، لیکن دھوکہ کھا گیا بیچارہ۔ وہ اپنی گٹھری، وہ اپنی پوڈری بجائے کسی غریب انسان کو، مجبور کو دینے کے بجائے ایک بہت بڑے امیر آدمی کو دے دیا۔ وہ تو بہت پیسے والا آدمی تھا۔ اس نے کہا اچھا، یہ بتایا بھی نہیں کہ وہ میں تھا، پول کھل جائے گی، میں تو کیوں اپنی نیکی بتاؤں۔ یہ گھر آیا، آ کر دعا کرتا ہے کہ الہ العالمین، اے میرے پروردگار، اے میرے رب، تو اچھی طریقے سے جانتا ہے کہ میری نیت غریب کی مدد کرنے کی تھی، میری نیت تھی کہ میں کسی غریب کی مدد کروں، لیکن میں تو غریبی کی مدد کرنے کے لیے نکلا تھا، لیکن اب دھوکے سے کسی امیر کو دے گیا، جو گناہ کا کام ہے، کیونکہ صدقہ امیر کو جائز ہی نہیں ہے۔ دھوکے سے میں دے گیا تو اس میں میری گرفت نہ کرنا ہے اللہ، یہ میری نیت نہیں تھی۔ چلیے آج دوسری پوڈری دوں گا، اللہ آج میری مدد کرنا۔ دوسرے دن آدھی رات کے بعد پھر نکلتا ہے کہ کسی غریب کی مدد کروں، کوشش کر رہا ہے کہ کسی غریب کو ڈھونڈوں، 1 کلومیٹر 2 کلومیٹر دور چلا جاتا ہے، ایک آدمی نظر آتا ہے، اس نے دیکھا، پوچھا تم کون؟ اس نے کہا بھائی رات میں کون نکلتا ہے؟ کہا کیا بات ہے، کچھ مجبور نظر آ رہے ہو؟ اس نے کہا جی ہاں میں مجبور ہوں۔ کہا کیا مجبوری ہے؟ کہا مجبوری کیا، میرے بچے بھوکے ہیں، ترستے ہیں کھانے پینے کے لیے، میں رات کے تاریکی میں نکل رہا ہوں، شاید کوئی مجھے کام مل جائے، مزدوری مل جائے، محنت مل جائے، یا اللہ کا کوئی بندہ مل جائے جو میری مدد کر دے۔ اس نے چپکے سے اس کے ہاتھ میں تھیلی دے دی، لو کسی کو بتانا نہیں، جاؤ جاؤ جاؤ۔ یہ چلا گیا، گھر آیا، آج خوش تھا، آج تو یقیناً میں نے کسی غریب کی مدد کی ہے، اور وہ اس لیے کی ہے کیونکہ اس کے بچے بھوکے تھے، اور وہ رات میں اپنے بچوں کی بھوک کے لیے کچھ روزی روٹی کی تلاش میں نکلا تھا۔ فجر کی نماز پڑھتا ہے، مسجد جاتا ہے، نماز پڑھ کے پھر گھر آتا ہے، قرآن پڑھتا ہے،
سورج نکلنے کے بعد باہر جاتا ہے، بازار سے گزرتا ہے، پھر شور ہے. کچھ لوگوں نے اس کو بتایا آج کو سنا کہ نہیں. اللہ کا نیک بندہ آج بھی آدھی رات کے بعد گھر سے نکلا، اللہ کے کسی غریب بندے کو وہ اپنے صدقہ و خیرات دینا چاہتا تھا، لیکن وہ آج بھی دھوکہ کھا گیا ہے. آج کیا ہوا؟ ارے وہ تو آج کسی چور کو مدد کر دیا. وہ رات میں جو آدمی نکلا تھا وہ روزی روٹی کی تلاش میں نہیں، وہ اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر چوری کرنے نکلا تھا، اور وہ تو مجرم تھا، وہ تو چور ہی تھا، اس کا تو کام ہی تھا رات میں نکل کر چوری کرنے کا. اللہ کا یہ نیک بندہ بیچارہ آج ایک چور کو صدقہ اور خیرات کر گیا. گھر آیا کہتا اللہ یہ کیا ہوا، میری نیت تو چور کی مدد کرنے کی نہیں تھی. تیرے نبی کا فرمان ہے چپکے سے دو، دائیں ہاتھ سے دو کہ بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو. میں تو اس لیے چپکے سے نکلتا ہوں کسی کو پتہ نہ ہو. اے اللہ آج بھی میں دھوکہ کھا گیا، لیکن جان بوجھ کر میں نے یہ کام نہیں کیا. اے اللہ ایک پوٹری اور رہ گئی ہے مال کی، میں آج کسی غریب کی مدد کروں گا اور تو میری مدد کرنا. اے میرے پروردگار آج میرا مال کسی جائز جگہ پہ جانا چاہیے. تیسری رات ہے، آدھی رات گزر گئی، نکلتا ہے 4-5 کلومیٹر کی دوری طے کر لیتا ہے. کیا دیکھتا ہے؟ دور پر کوئی بیٹھا ہوا ہے. قریب جاتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک عورت ہے. اس کو دیکھ کر اس نے چہرے پر اوڑھنی ڈال لی. کون ہو تم؟ اس نے پوچھا اتنی رات میں تم کہاں نکلی ہو؟ اکیلی عورت، اکیلی ذات، اور تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس نے کہا دیکھو اے اللہ کے بندے، اتنی رات میں کوئی عورت جب باہر نکلتی ہے تو اس کو کوئی مجبوری باہر نکالتی ہے. تم ہو کون؟ اس نے کہا تم اپنی مجبوری بتاؤ. اس عورت نے بھی ڈرامہ کیا، میری مجبوری ہے. اس نے کہا دیکھو میرے پاس کچھ صدقے کا مال ہے، اس مال کو تم لے جاؤ، اور تم رات کی تاریکی میں مت نکلا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے ساتھ کچھ اونچ نیچ ہو جائے. جاؤ اپنے بچوں کو پالو، یہ ختم ہو جائے تو پھر مجھے کچھ بتا دینا، ذکر کر دینا. میں فلاں، اپنا نام نہیں بتایا، اس نے کہا کہ میں فلاں کے پاس چلی جانا اور اس سے یہ کہنا کہ کسی نے مجھے صدقے کا مال دیا تھا وہ ختم ہو گیا ہے، بس وہ خبر مجھ تک آ جائے گی، میں تمہاری بات میں بھی مدد کرتا رہوں گا. یہ عورت لے کے چلی آئی، یہ بھی گھر آ گیا، تہجد کی نماز پڑھ کے سویا، فجر میں اٹھا، نماز پڑھ کے گھر آیا، قرآن کی تلاوت کیا، پھر نکلا باہر. بازار میں جاتا ہے تو پھر شور ہوتا ہے اور لوگ اس سے ذکر کرتے ہیں اللہ کا ایک نیک بندہ آج بھی دھوکہ کھا گیا ہے. وہ نکلا تھا کسی غریب کی مدد کرنے، کسی پریشان حال کی پریشانی دور کرنے، لیکن آج اللہ کے اس نیک بندے نے ایک زانیہ، ایک بدچلن عورت کی مدد کر دی، ایک طوائف کی مدد کر دی. وہ رات کی تاریکی میں گھر سے پیشہ ور عورت تھی، جسم فروش عورت تھی، وہ کسٹمر ڈھونڈتی تھی، وہ پیسہ لیتی اور اپنا جسم بیچتی. آج اس نے ایک زانیہ کو، ایک بدچلن عورت کو صدقہ و خیرات کر دیا. یہ آدمی بولا بیچارہ اس اللہ کے نیک بندے کے ساتھ بہت برا ہو رہا ہے. ہاں پھر گھر آیا، کہتا اللہ میرے پاس جتنا مال تھا وہ غلط جگہ پہ جا چکا ہے، لیکن غلط لوگوں کو دینے کی میری کوئی نیت نہیں تھی. اے اللہ غلط لوگوں تک پہنچ گیا، اس کا عذاب تو مجھے مت دینا. اے اللہ ثواب نہ دے تو عذاب بھی مت دینا، اس لیے کہ میری نیت ان غلط لوگوں تک پہنچانے کی نہیں تھی. رات میں سوتا ہے، اب مال ہی نہیں ہے کہ صدقہ کرے. رات میں سوتا ہے، بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ ہیں، جب یہ گہری نیند میں آتا ہے تو ایک فرشتہ اس کے خواب میں آتا ہے اور اس کو کہہ رہا ہے اے اللہ کے نیک بندے، تو کیوں مایوس ہوتا ہے، تو کیوں پریشان ہوتا ہے؟ تو نے تو غریب کی مدد کرنے کے لیے صدقے کا مال نکالا ہے اور تو نے تو غریب سمجھ کر ہی مدد کی ہے. اللہ نے تیرے صدقے کو قبول کر لیا ہے، اللہ نے تیرے صدقے کو منظور کر لیا، ایکسپٹ کر لیا ہے، اور تیرے صدقے کی برکت سے اللہ نے ان تینوں لوگوں کو بھی ہدایت دے دی. اس امیر آدمی نے تیرا دیا ہوا صدقہ
وہ جانتا نہیں تھا مجھے دیا کس نے، اس لیے تجھے واپس کرنا چاہتا تھا، لیکن پھر اس کو پتا ہی نہیں کیونکہ تم نے اس کو اپنا نام نہیں بتایا تھا، اس لیے اس نے علماء سے پوچھ کر اس نے تیرے صدقے کو بھی غریبوں میں لٹا دیا ہے۔ اس نے بھی توبہ کر لی ہے۔ جس چور کو تم نے صدقہ دیا تھا، اس چور کو تمہارے صدقے کے مال سے اتنی برکت ہوئی کہ اس چور نے چوری سے توبہ کر لی، اور جتنا تم نے اس کو مال دیا اس کا 10 گنا مال وہ راہ خدا میں خرچ کر چکا ہے۔ اس کو بھی معلوم نہیں تھا کہ تم نے دیا ہے، وہ تمہارا مال تمہیں واپس کرنے آ رہا تھا، لیکن پتہ ہی نہیں تھا کہ کس نے دیا ہے۔ تمہارے صدقے کی برکت سے اس عورت کو بھی ہدایت مل گئی، اس عورت کے پاس رزق کے ایسے دروازے کھلے کہ اس نے بھی جسم بیچنے سے توبہ کر لی، طوائف گیری سے توبہ کر لی، اور وہ اب اللہ کی نیک بندی بن گئی۔ تمہارے صدقے سے اللہ نے اس عورت کو بھی برکت دی ہے، اس کو بھی اس نے بھی توبہ کر لی، چور نے بھی توبہ کر لی، اور امیر نے بھی توبہ کر لی، اور اللہ نے تمہارے صدقے کو قبول کر لیا۔ یہ ہوتی ہے اچھی نیت کی برکت۔ میرے بھائیوں، ہماری نیت اچھی تھی، اگرچہ بری جگہ پہ جا رہا پیسہ دولت، لیکن نیت اچھی تھی، اس لیے دیکھا نیت اچھی ہو تو، اور بری نیت تو کام اچھا بھی ہے تو بیکار ہو جاتا ہے۔ دیکھا وہ حدیث، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک آدمی کو بلائے گا جو دنیا میں قتل ہوا ہوگا، شہید ہوا ہوگا، اللہ اس سے پوچھے گا میرے بندے میں نے تجھے زندگی دی تھی، تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا اللہ میں نے اپنی زمین چھوڑی، جائیداد چھوڑی، پراپرٹی چھوڑی، بیوی چھوڑے، بچے چھوڑے، سونا فلاں جگہ جہاد ہو رہا ہے، میں جنگ کے لیے نکل گیا، اتنا لڑا، کئی کافروں کو مارا، اور پھر میری گردن پہ تلوار چل گئی، میں قتل کر دیا گیا، کافر کے ہاتھ سے میں بھی مار دیا گیا، اللہ میں تیری راہ میں شہید ہو گیا۔ اللہ کہے گا تو جھوٹا ہے، کذبتا، جھوٹ بولتا ہے تو۔ وہ کہے گا اللہ میں کیسے جھوٹ بول رہا ہوں؟ اللہ کہے گا تو نے زمین چھوڑی، سچ ہے، تو نے جائیداد چھوڑی، سچ ہے، بیوی بچے چھوڑ کر تو گیا، یہ بھی سچ ہے، تو نے تلوار میدان جنگ میں چلائی، یہ بھی سچ ہے، تو نے کئی کافروں کو مارا، یہ بھی سچ ہے، ایک کافر کی تلوار تیری گردن پہ چلی، تو قتل ہوا، یہ بھی سچ ہے، تو لڑا ہے، یہ بھی سچ ہے، لیکن میری راہ میں تو نہیں مارا گیا ہے، تو کہہ رہا میں تیری راہ میں قتل ہوا، یہ جھوٹ ہے، میری راہ میں نہیں مارا گیا تو لڑنے کے لیے گھر سے نکلا تلوار لے کر، تو تیرے دل میں یہ نیت تھی کہ لوگ مجھے بہت بڑا بہادر کہیں، لوگ مجھے بہت بڑا جری کہیں، لوگ مجھے بہت زیادہ تلوار چلانے والا کہیں، جنگجو کہیں، تو جو چاہتا تھا تجھے ملا، تو بہادری کا تمغہ چاہتا تھا، لوگ تجھے ہیرو کہیں، لوگ تجھے بہت بڑا لڑنے والا کہیں، تیرے دل میں یہ نیت تھی، تجھے مل گئی عزت دنیا میں، اب تو میرے لیے لڑا ہی نہیں ہے، اے فرشتوں اٹھاؤ اس کو جہنم میں ڈال دو۔ دیکھا آپ نے کام کتنا اچھا کیا اس نے، بیوی چھوڑی، بچے چھوڑے، زمین چھوڑی، جائیداد چھوڑا، سب کچھ چھوڑا، اللہ نکلا، تلوار اٹھائی، لڑا، کئی کافروں کو مارا بھی، خود مر بھی گیا۔ دیکھیے کام کتنا اچھا کر رہا ہے، لیکن یہ سارا کا سارا کام اتنی سی نیت میں بیکار ہو گیا، دل میں یہ نیت آ گئی کہ لوگ مجھے بہت بڑا بہادر کہیں، لوگ مجھے بہت بڑا بہادر کہیں، اتنی سی نیت دل میں آ گئی، پورا کا پورا جہاد بیکار، شہادت بیکار۔ اب یاد بھی بجائے، اب اگر یہ نیت نہیں آئی ہوتی، اتنا سا خیال دل میں نہیں آتا، تو بغیر حساب و کتاب کی جنت میں جاتا، خون کا پہلا قطرہ گرتے ہی اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا، قیامت کے دن یہ اپنی قبر سے اٹھتا اس حال میں کہ اس کے جسم سے خون کے قطرے گر رہے ہوتے، اور اللہ خون کے قطرے گرتے ہوئے دیکھ کر کہتا فرشتوں اس کا کیا حساب کتاب لے، یہ تو میری راہ میں پوری جان کی قربانی دے کر چلا آیا، جاؤ اس کو جنت میں داخل کر دو۔ لیکن اتنی سی نیت آ گئی، لوگ مجھے بہت بڑا بہادر کہیں، پورا ثواب بیکار، شہادت بیکار، اور جنت کے بجائے جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ دیکھا کام اچھا لیکن نیت بری، کہاں گیا؟ جہنم میں۔ اور ایک آدمی نے تو کام ہی بہت غلط کر دیا تھا لیکن نیت بہت اچھی، سنا وہ واقعہ؟ اپنے گھر سے نکلا، اونٹ کے اوپر بیٹھا، چل رہا، جنگل سے گزرنے لگا، تھک گیا، سوچا اونٹ کو باندھ دے تھوڑی دیر کے لیے درخت سے اور تھوڑا آرام کر لے، جنگل میں پہنچا، اونٹ کی رسی درخت سے باندھ دی،
اپنا ماما اتارا, سر سے زمین پہ بچھا لیا, سو گیا. جیسی لیٹا نیند آ گئی, آنکھ کھلی, دیکھا اونٹ غائب ہے. میرے گھر کا پورا سامان اونٹ پر, غلہ اناج اونٹ پر, زیورات بیوی کے زیور اونٹ پر, سب کچھ اونٹ پہ تھا. اور یہ کہاں گیا؟ ڈھونڈنے لگا, ادھر جاتا ادھر جاتا, اس جھاڑی میں دیکھتا اس جھاڑی میں دیکھتا, اس پہاڑی پہ چڑھتا, پورا جنگل دیکھ ڈالا, کہیں اونٹ نہیں ملا. اللہ, یہ کہاں گیا ہے, کہاں گیا؟ پھر ڈھونڈتے ڈھونڈتے اسی جگہ پر آ گیا, اسی جگہ پر آ گیا جہاں سویا تھا. پھر اس نے اپنا ماما اتارا, زمین پہ بچھا دیا, سوچنے لگا کہ تھوڑی دیر سستا لوں, آرام کر لوں, پھر ڈھونڈوں گا, پھر تلاش کروں گا اونٹ کو. تھک گیا تھا, پورا جنگل ڈھونڈتے ڈھونڈتے اونٹ کو تھک گیا تھا. تھوڑا سا لیٹا لیٹتے ہی نیند آ گئی. تھوڑی دیر کے بعد جب آنکھ کھلتی ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ میرا اونٹ تو اسی پیڑ سے بندھا ہوا ہے جہاں سے کھل کے کوئی لے گیا تھا, جہاں سے غائب ہوا تھا. جب آنکھ کھلی تو کیا دیکھتا ہے کہ میرا اونٹ تو ویسے ہی بندھا ہے اور سامان بھی ویسے ہی لدا ہوا ہے. آگے بڑھتا ہے. اب ایسا آدمی ہوتا تو پہلے یہ دیکھتا کہ کسی کا پرس کھو گیا اور 5 گھنٹے بعد پرس ملے تو پہلے پرس دے, پھر دیکھتا کہ جو تھا اس پہ ہے کہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو ایسے ہی اس کا حال تھا. اونٹ تو دیکھ لیا ہے, پورا جنگل میں نے خود ڈھونڈا, ملا نہیں, اور اچانک اپنے آپ آ گیا اور بند بھی گیا. آیا ہے, دیکھا ایک بھی دانہ کم نہیں اناج کا, جیسے لایا تھا ویسے ہی موجود ہے, کچھ بھی کم نہیں ہے. ایسے دیکھتا ہے, خوش ہو گیا, اور خوشی میں سمایا نہیں جا رہا ہے اس میں. خوشی کے مارے اس کے منہ سے الٹے جملے نکل رہے ہیں, الٹے جملے مارے خوشی کے. آسمان پہ نظریں ڈالتا ہے, کہتا واہ واہ تیری قدرت, میں نے پورا جنگل ڈھونڈ لیا, اونٹ کو اونٹ نہیں ملا, اور سو کر اٹھا تو دیکھا اونٹ اپنے آپ آ گیا, سارا سامان بھی موجود. آئے اللہ, ایسے دیکھتا ہوں اور آسمان پہ دیکھ رہا. بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ, نظریں آسمان پہ ڈال کے کہتا ہے یا اللہ واقع یا ربی. آسمان پہ نظر ڈالتا ہوں, کیا کہہ رہا ہے؟ اللہم انت عبدی وانا ربک. اے اللہ, مان گیا تیری قدرت کو, واقعی تو میرا بندہ ہے, میں تیرا خدا. کیا بولا؟ مان گیا واقعی تجھے, واقعی تو میرا بندہ ہے, میں تیرا رب. الٹا جملہ, خوشی میں سمجھ نہیں پا رہا کیا بول رہا ہوں. اللہم انت عبدی, واقعی تو میرا بندہ ہے, میں تیرا رب ہوں. الٹا بول گیا. جانتے ہو یہ کتنے ڈینجر جملے ہیں؟ اگر کوئی جان بوجھ کر بول دے تو اسلام سے خارج ہے وہ. کتنے برے جملے ہیں یہ. جملے فرعون کہتا تھا انا ربکم الاعلی, میں تمہارا رب ہوں, لیکن فرعون صرف اتنا کہتا تھا کہ میں تمہارا رب ہوں. لیکن فرعون نے بھی اتنے خطرناک جملے نہیں بولے جو اس نے بولے. فرعون نے کبھی یہ نہیں کہا اللہ میں تیرا بھی رب ہوں. وہ لوگوں سے کہتا تھا کہ میں تمہارا رب ہوں, لیکن فرعون نے کبھی اللہ سے نہیں کہا کہ میں تیرا بھی رب ہوں. اللہ سے وہ یہی کہتا تھا میں تیرا بندہ ہوں. اللہ سے نہیں کہتا تھا میں تیرا رب ہوں, لیکن لوگوں سے کہتا تھا میں تمہارا رب ہوں. اللہ نے کہا فرعون تیرے مرنے کے بعد تیری لاش کی حفاظت میں کروں گا, تیری لاش کو عبرت بنا دوں گا لوگوں کے لیے. دیکھ اپنے آپ کو لوگوں کا خدا کہلوانے والا آج کس حالت میں ہے. دریائے نیل نے اس کو اٹھا کر پھینک دیا. آج بھی دنیا کی کسی زمین میں اس کو دفن کرو تو زمین اٹھا کے پھینک دیتی ہے. کسی سمندر میں ڈالو تو سمندر اس کی لاش کو نکال کے باہر پھینک دیتا ہے. آج بھی زمین اس کو ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, سمندر اس کی باڈی کو ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس نے تو اس سے بھی خطرناک جملے کہہ دیے, اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب. لیکن یہ جملے سن کے اللہ ہنس دیا. اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہ کو بہت خوشی ہوئی, اللہ ہنس دیا اور اس کو معاف کر دی, کچھ نہیں کہہ رہا. کیوں؟ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میرے بندے کی نیت یہ نہیں ہے, دل سے نہیں کہہ رہا. وہ کہنا یہ چاہتا تھا کہ واقعی مان گیا تجھے تیری قدرت, واقعی تو میرا رب ہے, میں تیرا بندہ. لیکن مارے خوشی کے اس کی زبان سے الٹے جملے نکل رہے ہیں. وہ دل سے نہیں کہہ رہا ہے, کہنا یہی چاہ رہا تھا, لیکن نکل گئی اس کے منہ سے یہ کہ واقعی تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب. یہ دل سے نہیں نکلے ہیں, یہ زبان سے کہہ گیا, خوشی میں کہہ گیا ہے, لیکن اس کے دل میں یہ نیت نہیں تھی. آپ دیکھیے نیت کی وجہ سے اس کو بخشا جا رہا ہے, اس کو معاف کیا جا رہا ہے. کام کتنا برا ہے, حرکت کتنی غلط کی, اللہ کو اپنا بندہ کہہ دیا اور اپنے آپ کو اللہ کا رب کہہ دیا, لیکن اس کے باوجود یہ قابل معاف ہے. معافی ہے کیوں؟ اس لیے کہ اس نے نیت نہیں کی تھی اللہ کو اپنا بندہ ماننے کی اور بچ گیا. تو نیتوں کی اصلاح کرو میرے بھائیوں, عبادت کرو تو نیت سے کرو.
قیامت کے دن کون کالا کون گورا نہیں دیکھا جائے گا. ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم. قیامت کے دن اللہ تعالی تمہاری شکلوں کو تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھے گا. ولا الى صورکم تمہاری شکلیں نہیں دیکھے گا, تمہارے جسم نہیں دیکھے گا. کتنے بڑے باڈی بلڈر ہو, او فلمی دنیا کے ہجڑوں کی طرح تمہاری باڈی ہے کہ نہیں, نام لینا ضروری تھوڑی ہے. وَلَا إِلَىٰ صُوَرِكُمْ تمہاری شکل و صورت بھی نہیں دیکھے گا کہ تم کتنے ہینڈسم ہو, کتنے خوبصورت ہو, کتنے حسین و جمیل ہو. اللہ نہیں دیکھے گا قیامت کے دن.